ایک شخص مسلمان ہوتا ہے اور وہ حضور کی زیارت سے مشرف نہیں ہوتا، اس نے حضور کی زیارت نہیں کی ہوئی ہوتی۔ اب وہ حضور کی زیارت کے اشتیاق کے لیے، زیارت کرنے کے شوق میں وہ مکہ مکرمہ آتا ہے تاکہ جس کا میں نے کلمہ پڑھا ہے اس کی تو زیارت کر لوں۔ اب وہ جب مدینے آتا ہے تو مکہ آتا ہے تو وہ خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگ جاتا ہے۔ اب خانہ کعبہ کا وہ طواف کر رہا ہے، ادھر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی جلوہ فروز ہوتے ہیں، میرے حضور بھی تشریف لے آتے ہیں۔ وہ شخص ابھی خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے اور میرے حضور اسے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، میرے حضور اسے دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ وہ حضور کی مسکراہٹ کو دیکھ کے پھر خانہ کعبہ کا طواف کرنے لگ جاتا ہے، پھر مڑ کے دیکھتا ہے۔ جب اس نے مڑ کے دیکھا تو میرے حضور نے اسے دیکھ کے پھر مسکرا رہے ہیں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ اے سونے چہرے والے، اے حسین و جمیل چہرے والے، اگر تیرا اتنا حسین چہرہ نہ ہوتا تو میں اپنے نبی کو تیری شکایت کر دیتا کہ تو مجھ دیہاتی شخص پر ہنستا ہے، میرا مذاق اڑاتا ہے۔ اگر تیرا یہ حسین چہرہ نہ ہوتا تو میں اپنے نبی کو ضرور شکایت کرتا۔ اب کلمہ بھی اسی کا پڑھا ہے، کلمہ بھی میرے حضور کا پڑھا ہے، اور انہی سے فرما رہا ہے، کہہ رہا ہے، عرض کر رہا ہے کہ اگر آپ کا چہرہ حسین و جمیل نہ ہوتا تو میں اپنے نبی کو شکایت کر دیتا۔ میرے حضور نے پوچھا، اے شخص کیا تو نے اپنے نبی کو دیکھا بھی ہے یا نہیں دیکھا؟ ہاں، کیا تو نے اپنے نبی کو دیکھا بھی ہے یا نہیں دیکھا؟ وہ عرض کرتا ہے کہ یار میں نے دیکھا نہیں ہے، کلمہ بن دیکھے پڑا ہے، انہی کی زیارت کے اشتیاق کے لیے تو میں یہاں آیا ہوں۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس نبی کا تو نے کلمہ پڑھا ہے اور جس کی زیارت کی اشتیاق کے لیے تو آیا ہے وہ محمد میں ہی تو ہوں، صلی اللہ تعالی وسلم، وہ محمد میں ہی ہوں۔ وہ شخص حضور کے قدموں میں گر جاتا ہے، قدموں میں گرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ میرا پیغام میرے محبوب کو سنا دو۔ کیا پیغام لے آیا؟ جبریل امین نے حضور کو ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، رب فرما رہا ہے اگر رب نے چاہا تو بروز قیامت ہر شخص سے وہ ضرور حساب لے گا۔ توجہ کیجئے گا اس بات کو کہ رب کی رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے اپنے بندے کو بخشنے کے لیے۔ اب وہ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے کہ اگر میں نے چاہا تو بندے سے ضرور حساب لوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ جب پیغام میرے حضور نے سنا، میرے حضور نے اس صحابی کو سنایا تو صحابی نے کیا جواب دیا؟ وہ جواب دیتا ہے، عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر رب میرے گناہوں کا حساب لے گا تو میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حساب لوں گا۔ اللہ تعالیٰ اگر میرے گناہوں کا حساب لے گا تو میں اس کی رحمت کا حساب لوں گا۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، اے شخص تو کیا کہہ رہا ہے؟ ایسا نہ کہے۔ آپ زارو قطار رونا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کے آنسو داڑھی سے تر ہو جاتے ہیں۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، اے شخص ایسا نہ کہے، رب ہے وہ جس سے چاہے حساب لے لے، جس سے چاہے حساب نہ لے۔ لیکن وہ صحابی عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، نہ میرا رب میرے گناہوں کا حساب لے گا، میں رب جلیل سے اس کی رحمت کا حساب لوں گا۔ رب جلیل نے
جبریل کو بھیجا، جبریل جلدی جا میرے محبوب کو کہہ دے کہ اس بندے کو روک دیں، نہ میری یہ رحمت کا حساب لے نہ میں اس کے گناہوں کا حساب لوں گا، نہ یہ میری رحمت کا حساب لے اور نہ میں اس کے گناہوں کا حساب لوں گا۔ یار وہ تو رب کریم ہے، اس کی تو رحمت بہانے ڈھونڈتی ہے، صرف ایک جملے پہ رب کریم کو جوش رحمت آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ صرف ایک جملہ ہے کہ میں اس کی رحمت کا حساب لوں گا۔ اس کی رحمت کی کوئی حد ہے؟ نہ اس کی رحمت کی تو کوئی حد نہیں ہے، اس کی رحمت بے مثل و بے مثال ہے۔ اور جتنا بندہ گناہ کر لے، جتنی اللہ کی نافرمانی کر لے، صرف ایک سجدہ ہو، ایک آنسو ہو، اس کے خوف میں اللہ کی گریہ ازاری کرے، اللہ تعالیٰ بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔